آیت 229 229 نمبر آیت مبارکہ ہے، اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان وَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت مبارکہ میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی جو رجوع کرنے کا اختیار ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ تیسری دفعہ طلاق اور اس کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر وہ طلاق بائن بن جاتی ہے، ایک چیز۔ اور پھر یہ فرمایا کہ مرد کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو زوجیت میں رکھنا ہے یا آزاد کرنا ہے۔ زوجیت میں رکھنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے۔ کیا معنی؟ کہ اس کو بسانے کی نیت سے، نہ کہ کوئی تنگ کرنے کے، کیونکہ طلاق کا معاملہ ہے نا۔ یا اللہ نے طلاق کا آپشن دیا ہے، اس کو آزاد کر دے۔ لیکن اگر طلاق کے بعد اس کو آزاد ہی کرنا ہے تو جو کچھ اس کو دیا ہے وہ واپس نہ مانگے، وہ تحفے طائف ہوں، وہ مہر ہو، کسی بھی انداز میں اس کو دیا جائے تو اس سے واپس نہ مانگے۔ تیسری بات جو ہے اس میں خلا کا بھی ذکر ہے۔ ایک چیز تو طلاق ہوتی ہے، ایک خلا ہے۔ طلاق تو مرد دیتے ہیں نا۔ اگر عورت چھٹکارا حاصل کرنا چاہے کہ نہیں رہنا میں نے ساتھ، تو وہ بھی ہے خلا کا۔ تو اس میں خلا کا بھی ذکر ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ الطلاق مرتان ہے جی۔ نکاح کا جو فارم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لائن ہے، خلا کا حق حاصل ہے کہ نہیں۔ تو خلا تو قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، تو اس پہ وہاں لکھنے کی پھر یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، شریعت نے حق دیا ہے عورت کو۔ اب یہ انہوں نے فارم کا فارمیٹ کیسے بنایا، کس انداز سے، بہت سے اس میں شک ایسی ڈال دیتے ہیں جو وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی، لکھا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن ہے، حق ہے خلا کا۔ ایکچولی لکھا ہوتا ہے کہ خاوند نے حق دے دیا کہ نہیں، یہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں وہی کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو حق ہے، یہ لکھا ہوتا ہے کہ خاوند نے خلا کا حق اپنی زوجہ کو دے دیا کہ نہیں۔ لکھا ہوا ہے، خلا تو عورت ہی کہہ رہا اگر، لیکن وہ لکھا فارم میں یہی ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ ہاں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلامک سسٹم میں چلنا ہے تو وہ تو آٹومیٹکلی اویلیبل ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ لا۔ اگر خاوند ہی کی طرف سے حق دینا ہے یا اجازت دینا ہے تو
تو واٹس دا ڈفرینس ان طلاق اور خلا؟ پھر کیا ہو گیا؟ وہ تو پھر اسی کے اختیار میں ہے، طلاق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، خلا بھی اسی کے ہاتھ میں، اجازت دے یا نہ دے، تو فرق کیا ہو گیا؟ غور کریں نا پھر، تو وہ تو وہی ہو گیا کہ وہ نہیں، بس یہ اللہ رحم فرمائے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اس کی جو ہے آسانیوں کا، اس کے حقوق کا بڑا خیال رکھا ہے اسلام میں۔ اگر آپ پڑھیں تو ایسا نہیں کہ اس کی بڑی مظلوم زندگی بنا دے کہ کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، وہ روتی رہے اور پریشان رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آؤٹ لیٹ رکھی ہیں کہ اگر یعنی میریڈ لائف میں ایسے پرابلمس ہو جاتے ہیں، ہے اس کو اجازت، وہ کر سکتی ہے چھٹکارا۔ اچھا، تو یہاں فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے نا جی۔ دیکھیں اس کا یعنی جو ایک ہے پس منظر، وہ یہی ہے کہ یہ عرب کے کلچر میں یہ ایک معاشرتی خرابی تھی، جیسے وہاں زیادہ شادیاں کرنے کا ہے، تو یہ تھا کہ اس کو وداؤٹ اینی لمٹ، بے حد و حساب طلاق دینے کا بھی وہ مجاز تھا مرد نا، یعنی جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا، بس بار بار طلاق دے کر پھر وہ رجوع کرتا رہتا۔ اچھا، اس طرح کیا ہو کہ عورت نہ بچ سکے اس کے ساتھ، نہ دوسرا نکاح کر سکے، تو اس لیے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس دیکھیں نا، عدت کا ہے 3 ماہ ہے تو طلاق دے دی، اب وہ پیریڈ کے جب نزدیک پہنچ گئے، یعنی 2.5 یا 2.25 ماہ ہو گئے، پھر رجوع کر لیا۔ یہ کہے شریعت نے مجھے حق دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ احق بولتہن، مجھے تو زیادہ حق ہے رجوع کرنے کا، بجائے باہر کے کوئی اور شخص تم سے نکاح کرے۔ اچھا، نکاح کر لیا، لو جی پھر شروع ہو گیا، پھر طلاق دے دی، پھر اس کی عدت شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہے تنگ کرنے کا؟ اسی لیے آگے دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، یہ مذاق بنانا ہے نا جی، اس انداز سے آئے گا اس میں، تو اللہ اکبر ہے نا۔ یہ آیت نمبر جب ہم 231 پڑھیں گے نا، اسی رکوع کی، یہ سب طلاقی کے معاملے میں ہے، تو وہاں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کے احکام کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ مذاق ہی ہے نا، اللہ نے کو رکھا ہے، لو جی اجازت دی ہے، طلاق دے دی، اور وہ عدت ختم ہونے لگی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اس کو انڈر سٹریس رکھو، اپنے اس میں رکھو۔ اب وہ جیسے وہ مولک ہے، اس بیچاری کو بھی نہیں پتا ہوگا یار مجھے یہ بسا رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے، اس انداز سے نا۔ یہ خاص طور پہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں اس کا کوئی ہنسی کھیل نہ بناؤ، اس کو سیریسلی لے کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو مرتان یعنی جس میں رجوع ہو سکے وہ 2 بار ہے، تو یعنی عدت کے دوران ہے، مرد چاہے تو عورت کو پھر معروف یعنی دستور کے مطابق اس کو اپنی زوجیت میں رکھ لے، یا اس کو بے احسان بھلے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، تو یہ جو ہے جہاں پر فرمایا طلاق مرتان، تو یہ جو حق ہے نا 2 بار ہے رجوع کرنے، یا طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک روک لینا، پھر یا تو روک لیا جائے بِمَعْرُوفٍ معروف طریقے سے، ہے نا جی، اور یا تسریح بِإِحسان، یا رخصت کر دیا جائے بِإِحسان۔ آپ یوں سمجھے امساک اور تسریح یعنی اپوزٹ ہی ہیں، 2 ہی آپشن ہوں گے نا، یا تو اس کو زوجیت میں رکھے بسا لے، یا پھر اس کو آزاد کر دے، طلاق دے دے، ہے نا۔ دونوں کام معروف اور احسان طریقے سے ہونے چاہیے، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 3 طلاقیں ہیں، ہاں جی، یہ
مطلب ہول پیریڈ آف میرج ہے. ہاں ہاں یعنی یہ نہیں کہ آج کل پرسوں 3 طلاقیں دے دی اور 2 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد رجوع کر دیا, ہاں سال کے بعد تیسری بھی دی, ہاں تو گنی جائے گی نا 3. ہاں بالکل گنی جائیں گی, بالکل گنی جائیں گی. لاسٹ ہو گیا. ہاں بالکل, یعنی جب طلاق دے دی اس کے بعد خواہ رجوع کر لیا اور دوبارہ نارمل حالات شروع ہو گئے, لیکن وہ آپ کے جو میریٹل ریکارڈ ہے اس میں آ گیا کہ ونس یو ہیو گیون دا ڈائیورس, شریعت کے لحاظ سے وہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا. یہ اس طرح ہے تین نا, ایسا نہیں ہے. بے شک وہ ہو گیا, یہ نہیں کہ وہ طلاق ہی وہ ختم ہو جائے, یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, تو یہ فرمایا کہ روکنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے بھلے مان دے, اور اگر چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے, ہے نا جی. دیکھیں یہ بھی تعلیمات ہیں, کیونکہ اب وہ کسی کو طلاق دے کر رخصت کر رہے ہو تو غصہ غضب ہیں, تو جاتے جاتے یعنی بے عزت کرنا, رسوائی, اور اس انداز سے یہ کہا ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے یہ طلاق کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے, بس نہیں اگر گزارا ہو سکا چھوڑ دیا, کہیں اور کر لو. یہ نہیں کہ اس وقت سارا غصہ ہی نکالا جائے, اسے برا بھلا کہا جائے. ہمارے یہاں یہ ایسا ہوتا نہیں, کورٹ کیسز چلتے ہیں. ہاں یہ ہے, دیکھیں نا قرآن پر عمل کرنا چاہیے یار, زندگی ہے انسان کی. اب یہ کیا کہ اس کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور سارا اس پر غصہ نکال رہے ہیں کہ تو نے ایسا ہے, اور اس پر بہتان اور جو ہے بوچھاڑ کر لڑائی ہوتی ہے. ویسے ہے یہ فیکٹ ہے, اس کے خاندان کے آتے ہیں کہ تو نے کہ کیا ہماری بیٹی کے ساتھ سلوک کی ہے, چیخو پکار, لڑائی ہوتی ہے ویسے واقعی. تو بھی نہیں نباہ ہو سکا تو بے احسان بھلے طریقے سے ہو جاؤ الگ, شرعی طریقے سے. لڑائیاں واقعی ہوتی ہے, غلط ہے ویسے. اللہ اکبر. اچھا آگے بھی دیکھیں, یہ عورت کے حقوق کا تحفظ, کہا کہ چھوڑ رہے ہو اس کو تو تم نے جو کچھ دیا ہے اس کو, خواہ وہ تحفے طوائف دیے, ہبہ کیا, گفٹ دیے, مہر دیا, تو کہا کہ ولا یحل, اس کو واپس لینا تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے, جائز نہیں ہے. بس دے دیا سو دے دیا. ولا یحل, ولا اور نہیں, یحل حلال ہے, جائز ہے, لکم تمہارے لیے. یہ دیکھیں کم جو ہے مذکر کا صیغہ ہے, یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے, مرد ہی واپس لیتے ہیں نا. لکم, اور مونس کا کنہ ہوتا ہے, کنہ, کم کے اگینسٹ کنہ ہوتا ہے, جیسے ہم کے اگینسٹ ہنہ ہوتا ہے مونس کا صیغہ. تو لکم, کم, مردوں کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے یہ جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان تاخذو, کہ تم لو. تاخذو اخذ سے ہے نا, اخذ کا ویسے لفظی معنی پکڑنا ہوتا ہے کہ تم پکڑو, یعنی لو, واپس لو. مما, یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ دیکھیں مما ہے, یہ دو لفظ ہیں من اور ما. ایک تو ہے پورے کا پورا واپس لینا, کہا نہیں اس میں سے کوئی پورشن اور پارٹ بھی نہیں لے سکتے. من اور ما ہے نا, اس میں سے جو, یعنی میں نے تمہیں 5 لاکھ جو ہے نا تحفہ دیا تھا, چلو مجھے 2 لاکھ واپس کر دو, 3 تم رکھ لو. نہیں واپس نہیں لینا, بس وہ اسی کا ہے. 5 بھی نہیں لے سکتا. 5 تو دے رہے, لیکن میں نے کہا کہ اس میں سے جو ہے نا, یعنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں لے سکتا, بس سیدھی سی بات ہے. آتا ہی تمہن, عطا لفظ قرآن میں بہت آتا ہے, اور یہ دونوں معنی عطا کا آنا بھی ہوتا ہے اور دینا بھی ہوتا ہے. یہ دونوں معنی, دونوں معنوں میں بھی ہے. یہ ہے عطا, عطا آنا, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے توئیں والا کر لو. عطا دینا ہی ہوتا ہے, اس کی اللہ کی عطا ہے, دین ہے, دینا. تو یہاں پر یہ دیکھو آتیتموہن, تو دیا ہے تم نے ان کو, ہے نا جی. ہننا شیئن, کچھ بھی, الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ, الا یہ کہ ان یخافا, دونوں ڈریں. یہ بھی دیکھیں الف کے ساتھ ہے,
خوف ہے، یعنی وہ الف سے تثنیہ بن جاتا ہے نا، یخافا دونوں ڈریں، آخر میں الف کا اضافہ ہو نا ڈیول کا مطلب دیتا ہے. ہاں تو یخافا، یخافا ایسے بھی تو لکھا جا سکتا تھا فا زبر فا، اس کو بھی یخافا پڑھتے، لیکن یہ اس کی اس طرح لکھا ہے دونوں ڈریں. ہاں یخافا ہیں، ہاں بیسیکلی یخافانی تھا، یس نون گر گیا. ہاں اسی لیے وہ الف کہا جاتا ہے نا یخافانی. جی ہاں وہ نون گر جاتا ہے. اچھا ہاں دونوں ڈریں، کس بات سے ڈریں؟ ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ حدود اللہ. دیکھیں یہاں اللہ کے احکام آتے ہیں نا، وہ حدود اللہ کہلایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدیں. بس وہ آرڈرز ہو گئے، کمانڈمنٹس ہو گئے، اور اس پر پابندی لازم ہوتی ہے، تو ان کو قائم رکھنا جو ہے وہ بڑا لازم ہے. دونوں سے کیوں ڈرے؟ ایک تو وہ تو ڈرے جس نے وہ دے رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، اس کو تو ڈرنا چاہیے. لینے والی کو تو کیا ڈرنا ہے؟ ہاں تو یہ اس میں ہاں اس ایکسیس نہ مانگے، اس انداز سے ہے نا، دونوں ڈریں. اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ خوف سے ہے، پھر اگر خوف ہو یعنی ڈر ہو تمہیں، اللہ یقیم حدود اللہ، اللہ بھی ان اور لا ملا کر لکھا ہوا ہے نا، کہ نہ یقیم قائم رکھ سکو حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. یعنی کیا معنی؟ یعنی ہاں کہ اگر جیسے اکٹھے رہیں گے تو اب دلوں میں ایسی بات جیسے بیٹھ گئی ہے، حدود اللہ کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس پیرائے میں آگے یہ کہا کہ عورت بھی الگ ہو سکتی ہے، تو کہا فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بہی. افتدت جو ہے یہ جیسے فدیہ نہیں ہوتا، فدیہ، ہاں اسی چیز لفظ ہے. اور یہ دیکھیں آگے تا مونس کا لگ گیا، یعنی یہ عورت کچھ فدیہ کے طور پر دے اس کو، مرد کو، بہی فی مفتدت بہی، اس معاوضے میں جو بطور فدیہ دے عورت، ہے نا جی. دیکھیں وہ کیونکہ خلا کا کیا مطلب کہ عورت الگ ہونا چاہ رہی ہے نا، تو وہ پھر مرد کو دے فدیہ کے طور پر. ہاں لالچ دے یا مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے، کچھ انداز جو بھی ہے وہ فدیہ کے طور پر. ہاں ضروری نہیں ہے ویسے، ہاں فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں دے سکتے ہیں فریقین پر، کوئی گناہ نہیں ہے نا. مہر تو فوراً دینا ہوتا ہے. تو پھر اس میں آپ نے کہا نا کہ وہ کچھ اس کا حصہ جو لیا بھی ہے وہ چھوڑ دے گا، مطلب یہ. ہاں عورت نے جو لیے ہے نا، عورت کا تو حق ہے نا مہر، وہ تو شادی کے فوراً بعد ہی دینا ہوتا ہے. تو اب وہ عورت خود علیحدہ ہونا چاہ رہی ہے اور مہر بھی اس نے لے لیا، تو کچھ اس میں سے واپس کر دے، کیونکہ وہ مرد تو نہیں اسے چھوڑ رہا، عورت کہہ رہی ہے نا مجھے چھوڑ دو، تو وہ اس میں سے دے دے اور فدیہ دے دے. تو فرمایا کہ نہیں. اور یہ پھر دیکھیں کہا حدود اللہ، اگر آپ غور کریں اس میں 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے حدود اللہ. اللہ کی حدوں کا خیال رکھو، یعنی اللہ کے احکام کا کرو. ایک آیت میں 3 ٹائمز ہے یہ حدود اللہ حدود اللہ. یہاں پھر آیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی یہ اللہ کے احکام ہیں، ہے نا. دیکھیں اسی مناسبت سے اسی رکوع میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا آخری آیت میں ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ان احکام کا تمسخر، ہنسی مذاق نہیں اڑانا ہے. اپنے مرضی سے جو چاہے کر لو، کہو کہ یہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کلیئر کٹ ہے. ہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تو فلا تعتدوها، اعتداد ہوتے ٹو کراس دا لیمٹس،
تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، فلا تعتدوها، تو پس نہ تم ان حدود سے تجاوز کرنا جو اللہ کے احکام ہیں۔ اور آگے یہ بتا دیا جو اللہ کے احکام کو پامال کرے، اس سے تجاوز کرے، اس سے آگے بڑھے تو فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ پھر اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی پھر وہ خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں، سزا کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ، تعتدوها اور یتعدّ روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ایک ہی اس سے بنے ہیں، تجاوز کرنا، حدوں کو پار کرنا، حدیں توڑنا، اس معنوں میں۔ تو وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں توڑے یعنی تجاوز کرے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، تو فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ 3 طلاقیں ہو گئیں اور شریعت کی روح سے ہو گئی علیحدگی، اب ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اٹ واز دا رانگ ڈیسیجن، پہلے ہی ہسبینڈ صحیح تھا یار، ایسی بس جذبات میں ہو گئی، تو اب کیا کریں، طلاق تو ہو گئی۔ تو اب یہ کہا کہ اس میں اس عورت کو کسی اور جگہ نکاح کرنا ہوگا، اور پھر وہ نیچرل وے میں ایسے حالات بن جائیں کہ وہاں بھی نباہ نہ ہو سکے، پری پلان نہ ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا جی۔ یعنی وہ نکاح اس انداز سے کرے کہ جی اس کو چھوڑ دینا ہے، شریعت کا یہ ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں نا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو ملعون کہا گیا ہے، ملعون ہے جو اسی انداز سے، وہ تو یہ ہو گیا نا عارضی طور پر 1-2 رات کے لیے کہ جی یہ ہم شریعت کی خانہ پوری کر رہے ہیں، شریعت نے کہا ہے کہ کسی اور سے نکاح کر کے پھر واپس آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ویسے حالات ایسے ہوں کہ جی اس نے کہیں اور شادی کی ہے، اس نے بھی طلاق دے دی، نہیں بات بنی، اب وہ طلاق ہو گئی پراپر وے میں، اب یہ اس سے کر سکتی ہے رجوع پچھلے سابق اپنے ہسبینڈ سے۔ یہ آیت ہے اگلی 30 میں نا، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو، طلقا طلاق دے دی، ہاں اپنی بیوی کو، یہاں پر یہ 3rd ٹائم کی بات ہو رہی ہے اوبویسلی، اوپر جو ہے نا دیکھیں نا الطلاق مرتان، 2 بار، یہ جو ہے یہ تیسری بار کی ہے جب وہ باقاعدہ طلاق بائن جسے کہتے ہیں۔ ایک طلاق رجعی ہوتا ہے جس میں رجوع کا حق ہے، ایک طلاق بائن ہوتا ہے جو پکی ہو گئی طلاق، یہ اس طرف ہے کہ دے دی۔ اچھا، اب کیا ہے، فلا تحل لہو، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کا ہے، شروع میں تا 2 ہی کیفیات میں آتا ہے، یا تو 2nd پرسن پروناؤن یو کے معنوں میں، تعلمون تم سب جانتے ہو، یہ تا مؤنث کا بھی آتا ہے، یہ مؤنث کا ہے، ویسے یہ مؤنث کا ہے، یہ نہیں کہ تم حلال نہیں، یعنی وہ عورت حلال نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں نا لہو ہے، ہو جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، ہا مؤنث کا ہے، تو تحلو حلال نہیں ہوگی، یعنی وہ عورت کا معنی کہاں سے لیا، شروع میں جو تا آیا ہے، اور لہو اس کے لیے ہو مذکر کا ہے، ورنہ تو ہا مؤنث کا آتا ہے، اس مرد کے لیے نہیں ہوگی، ہے نا جس نے طلاق دی ہے۔ من بعدو، یہ ہے من بعدو، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، یہ دیکھیں یہ بھی مؤنث کا ہے، تنکیحا وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، غیر زوج سے، دوسرے خاوند سے کوئی اور وہاں شادی کر لے۔ پھر کہا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ خاوند طلاق دے دے، یعنی حالات ایسے بن جائیں، یہ نہیں کہ پہلے سے ہر چیز طے ہو کہ جی یہ، وہ کہتے ہیں وہ نکاح ہی نہیں ہے،
جو اس ہاں کہ یہ سوچ کر کہ یہ عارضی نکاح کر رہے ہیں اور تم نے جو ہے وہ 2 دن کے بعد طلاق دینی ہے کیونکہ میں نے پرانے ہسبینڈ کے پاس جانا ہے، اٹس ناٹ فیئر، یہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے یہ نا. تو یہ اگر وہ دوسرا خاوند یعنی خود سے طلاق دے دے، وہاں بھی نہیں بنی ہے، عورت نہیں بچ سکی، فَإِن طَلَّقَهَا، تو پھر کہا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اجازت ہے، فَلَا جُنَاحَ، کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، کیونکہ ظاہر ہے وہ میوچولی کریں گے، اس لیے ہما کا آ گیا صیغہ دونوں ہیں. کیا ان یتراجعا، یہ بھی دیکھیں تثنیہ کا صیغہ ہے، پڑھنے میں ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، یعنی میوچولی ایگریڈ ہوں، ہے وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی واپس لینے کے لیے اپنی زوجیت میں. تو اس لیے ہے یتراجعا، دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں. اللہ اکبر. یہاں تا کیا میننگ دے رہا ہے؟ نہیں، یتراجعا یہ تو اس کا ہے رجوع کا، یہ مختلف باب سے آ جاتا ہے نا، جیسے یتربصو ہیں، تو یہ وہ ہے باب افتعال، یہ باب کا ہے نہ، یہ مذکر مؤنث کا ہے نہ وہ ہے. یتراجعا باب افتعال سے ہے، یہ باب کا ہے، باب کا ہے بہت سی جگہ. تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا یہ جو ہے نا افعال کا بھی ہوتا ہے لیکن معنی وہی رہتے ہیں، اس میں اگر اتنا وہ نہیں ہو رہا تو معنی تو رجوع کرنے سے ہے، رجوع سے ہے نا، ان یتراجعا، رجوع کر لیں ایک دوسرے کی طرف. ان ظنا، ہاں کہ یقیم حدود اللہ. اب دیکھیں ظنا بھی جو ہے نا وہ الف کے ساتھ ہی ہے. اب یہ اور لفظ کو دیکھیں، یہ دیکھیں ہے ضاد نون، اس کو بھی ظن نہیں پڑھیں گے لیکن یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. دونوں کو یہ خیال رہے، ظن خیال ہوتا ہے نا کیا کہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں نا ان کو قائم رکھیں گے. کیا معنی کہ اب وہ پھر آ کے عورت دوبارہ پریویس ہسبینڈ کے پاس آئی ہے تو اب بالکل جو ہے نا دل اور ہر چیز پاک صاف ہو کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. یہ نہیں کہ جی وہ پہلے جو ہے نا جو بھی ہاں پرانی باتیں، لڑائی کس بات پر ہوئی تھی، کس کی زیادتی ہوئی تھی، ہاں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اللہ کی حدود کو قائم رکھنا ہے نا، اللہ کی حدود ہیں، وہ آئلی زندگی کے بارے میں پورے احکامات ہیں کہ اچھے تو اس طرح گزارے. تو فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بڑے واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہے علم والوں کے لیے جو دانشمند ہیں. وَتِلْكَ، ذالکہ مذکر کا ہوتا ہے، تلکا مؤنث ہے. تلکا اور یہ حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. یبینھا، بین، بینات، مبین، ان سب کا معنی ہوتا ہے واضح، کھول کر ہیں. قرآن کے ساتھ بھی آتا ہے نا قرآن مبین. قرآن ایک واضح کتاب ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پر نہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کلیئر ہے، بالکل کلیئر کٹ ہر چیزیں. تو قرآن مبین ہم کہتے ہیں، مبین اسی سے ہے. ایکچولی جو یہ آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت میں بیان دیا، وہ بیان بھی تو یہی ہے، روٹ ورڈ یہی ہے، یعنی کلیئر سٹیٹمنٹ وہاں پر دی، واضح بیان ہے نا. یہ ہے کہ دس از دا فیکچوئل پوزیشن، فیکٹ آف دا میٹر از، ہے نا. اللہ اکبر. بہرحال یہ کھول کر بیان کرنا. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہاں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے، کس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، جو دانشمند، عقل مند، سمجھدار ہیں. دوسرے تو پرواہ نہیں کرتے، استغفر اللہ نا جی. یعلمون جو علم رکھتے ہیں، علم سے ہے نا یعلمون، بالکل. اللہ اکبر. اگلی آیت، ہاں میرا خیال ہے یہ اگلی وہ طویل بھی ہے، وہ کافی ہے، 231 کافی ہے. آپ نے اچھا کیا بر وقت بتا دیا. 231 کافی طویل ہے.
اور اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔